پہلی بات تو یہ جان لے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک بینک بھی تو اتنے ہی پیسے مانگتا ہے جتنا سودی بینک مانگتا ہے۔ یاد رکھیں، حلال گوشت اور حرام گوشت کی قیمت ایک جیسی تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کے ذبح ہونے کے طریقے کا فرق انہیں الگ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلامک بینک میں معاہدے کی نوعیت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کنونشنل بینک آپ کو پیسہ کرائے پر دیتا ہے جو کہ سود ہے، جبکہ اسلامک بینک آپ کو چیز خرید کر دیتا ہے یا آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ کو 20 لاکھ کی گاڑی کی ضرورت ہے، جب آپ سودی بینک جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ لون ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو 20 لاکھ ادھار دیتے ہیں اور آپ کو اپنا بوروور یعنی مقروض بنا لیتے ہیں۔ بینک کا گاڑی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کی گاڑی کو بطور ضمانت بایوتھیٹک کرتا ہے تاکہ اپنا سود وصول کر سکے۔ یہ خالصتاً پیسے پر پیسہ کمانا ہے جسے شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ اسلامک بینک جاتے ہیں تو وہاں ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ ہوتی ہے۔ بینک آپ کو پیسے نہیں دیتا بلکہ آپ کی پسند کی گاڑی شو روم سے خریدتا ہے۔ اب بینک کے پاس اس گاڑی کی اونرشپ ہے، بینک اس کا مالک ہے، اس کے تمام رسک اینڈ ریوارڈز بینک کے پاس ہیں۔ اس کے بعد بینک وہ گاڑی آپ کو مرابحہ کے تحت منافع پر بیچتا ہے یا اجارہ کے تحت کرائے پر دیتا ہے۔ یہاں فرق ریٹ کا نہیں بلکہ ایسٹ اثاثے کا ہے۔ سودی بینک پیسے کا کرایہ لے رہا ہے اور اسلامک بینک گاڑی کا کرایہ یا قیمت وصول کرتا ہے۔